حضرات ذی وقار، جس طرح کا یہ پرفتن دور ہے، اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ کیا جائے تو آج سے پہلے شاید مسلمانوں پہ اتنا سخت وقت نہیں آیا جتنے سخت حالات کا سامنا آج ہم کر رہے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ایسا خطہ نہیں ہے جس کے اندر مسلمان کے اوپر ظلم نہیں ہو رہا، وہ فلسطین ہو، کشمیر ہو یا دنیا کا کوئی دوسرا حصہ ہو، ہر جگہ پہ مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کی آبرو ریزی ہو رہی ہے، معصوم چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بے دردی سے مسل دیا جاتا ہے، مسلم خون کو بہایا جا رہا ہے، ہر طرف آہو بکا چیخو پکار ہے، ہر گلی کے اندر برود کی بدبو آتی ہے، ہر طرف سے گولیوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ امت مسلمہ یہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نمایاں اہمیت کی حامل امت ہے جس کی طلب اللہ کے انبیاء بھی کرتے چلے گئے ہیں۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، یا اللہ یہ امت مجھے عطا فرما۔ میرے مالک نے ارشاد فرمایا، یہ امت میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ پھر یہ ایک سوالات کا سلسلہ تھا، اللہ رب العزت نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ یہ امت میں نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما دی ہے، پھر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ پھر مجھے اس امت کے اندر اس نبی کا امتی بنا دے تاکہ مجھے اس نبی کا امتی ہونے کا شرف حاصل ہو جائے۔ مختصراً عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس امت کو اللہ رب العزت نے پوری کائنات کے اوپر فضیلت اہمیت عطا فرمائی ہے، لیکن اس کے باوجود آج زوال ہمارا مقدر ہے، پستی ہمارے پاؤں کی زنجیر بن چکی ہے۔ کوئی ایسی وجہ، کوئی ایسی چیز جس کو ہم بھول گئے ہیں، وہ کیا ہے؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا تھا، وہی ہماری نمایاں اہمیتیں تھیں، وہی ہماری فضیلتیں تھیں، وہی ہمارا معیار تھا عظمت کا، اسی عظمت کے معیار کو ہم بھول رہے ہیں۔ آہستہ آہستہ ہمارے ہاتھ سے وہ فضیلت کا دامن چھوٹتا چلا جا رہا ہے۔ وہ کیا تھا؟ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، مالک و مولا، میں نے تورات کی تختیوں کے اندر ایک ایسی امت کا ذکر پڑھا ہے جس امت کے بعض افراد اگر گناہگاروں کی سفارش کریں گے تو گناہگاروں کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے تھے، یا اللہ ایک ایسی امت کا تذکرہ میں نے تورات کے اندر پڑھا ہے جس امت کے بعض افراد اگر گناہگاروں کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے تو ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو رد نہیں کرے گا، بلکہ گناہگاروں کو جہنم سے نکال کے جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ مالک و مولا، وہ امت مجھے عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، پیارے کلیم، وہ امت میرے مصطفیٰ کی امت ہے۔ اس فرمان مقدس کے اندر بڑے واضح طور پہ ارشاد فرما دیا گیا، امت مصطفیٰ کے اندر بعض افراد ایسے ہیں جو اللہ کے گناہگاروں بندوں کی جب سفارش کرتے ہیں رب ان کی شفاعت کو قبول فرما لیتا ہے۔ بس یہی وہ عظمت کا معیار تھا جس کو ہم بھول رہے ہیں، یہی وہ فضیلت کا معیار تھا جس سے ہم دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آسان الفاظ کے اندر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا، مالک و مولا، ایک امت ایسی آئے گی جس کے اندر تیرے مقرب اولیاء جب گناہگاروں کی سفارش کریں گے تو ان کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ یہی ہماری عظمت کا معیار تھا۔
کہ ہم اولیاء اللہ کے ساتھ نسبت رکھتے تھے، ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے، ان کے ساتھ ہمارا ربط تھا، لیکن آج کے اس نازک دور کے اندر وہ نسبت کمزور پڑتی چلی جا رہی ہے، وہ ربط ٹوٹتا چلا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے اتنی فضیلتوں کے باوجود ہم ناکام ہوتے چلے جا رہے ہیں، پستیاں ہمارا مقدر بن گئی ہے، زوال ہمارے پاؤں کی زنجیر بن گئی ہے۔ آسان الفاظ کے اندر عرض کروں، اگر عظمتوں کے وہی معیار چاہتے ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہی مقام چاہتے ہو جو اللہ نے معیار فضیلت بنا کر قرآن مجید کے اندر اس امت کے لیے بیان کیا ہے، پھر راستہ صرف وہی ہے۔ آؤ اولیاء اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنا لو، اللہ والوں کے ساتھ اپنا ربط مضبوط بنا لو۔ جب تمہارا تعلق اللہ کے مقرب بندوں کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا، اللہ تمہیں وہی فضیلتیں بھی عطا فرما دے گا۔ اور آج کے اس دور کے اندر دو چیزیں ہمارے دل کے اندر گھر کر چکی ہیں۔ پہلا، اپنی جان کا خوف اور مال کی حرص، مال کی پریشانی۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، جب تک میری امت کے اندر مداہنت نہیں ہے تب تک یہ غالب رہیں گے۔ مداہنت یہی ہے، دل کے اندر موت کا خوف پیدا ہو جائے، مال کا غم پیدا ہو جائے۔ ان دو چیزوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے، اس کو میرے رب نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا۔ اللہ فرماتا ہے، اگر خوف سے بے خوف ہونا چاہتے ہو، غم سے بے غم ہونا چاہتے ہو، تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ غم صرف ان لوگوں سے دور کر دیا گیا ہے، خوف سے ان لوگوں کو پاک کر دیا گیا ہے جنہیں میں نے اپنا قرب عطا کر دیا ہے، جنہیں میں نے اپنا مقرب بندہ بنا لیا ہے، جنہیں میں نے ولایت عطا فرمائی ہے۔ ان پہ خوف بھی نہیں طاری ہوتا، وہ پریشان بھی نہیں ہوتے۔ میں ان دو کیفیات کو آسان الفاظ میں بیان کروں۔ میرے رب نے بیان کیا، اللہ کے ولی وہ خوف زدہ بھی نہیں ہوتے، غم زدہ بھی نہیں ہوتے۔ یہ دو الگ الگ کیفیتیں ہیں۔ خوف ایک الگ کیفیت کا نام ہے، غم ایک الگ کیفیت کا نام ہے۔ میں مثال دے کر عرض کرتا ہوں، اگر آپ کسی راستے پہ جانا چاہتے ہیں، راستے پہ سفر کرتے ہوئے اچانک آپ کو خبر ملتی ہے جس راستے پہ آپ جا رہے ہیں بڑا خطرناک راستہ ہے، راستے کے اندر کسی قسم کا حادثہ پیش آ سکتا ہے، کوئی راہزن کھڑا ہوا ہے، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ خبر سن کے آپ کے اوپر جو کیفیت طاری ہوگی، اس کیفیت کو خوف کہتے ہیں، اس لیے کہ خطرے کا تعلق آپ کی اپنی ذات کے ساتھ ہے، اور جب خطرے کا تعلق بندے کی اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، طاری ہونے والی کیفیت کو خوف کہا جاتا ہے۔ پھر آپ کو دوسری خبر ملتی ہے، آپ کا بھائی عزیز رشتہ دار جس راستے پہ جا رہا تھا، وہ راستہ بڑا خطرناک ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ خبر سننے کے بعد آپ کے اوپر ایک اور کیفیت طاری ہوگی، اس کیفیت کو خوف نہیں، غم اور پریشانی کہتے ہیں، اس لیے کہ خطرے کا تعلق آپ کی اپنی ذات کے ساتھ نہیں بلکہ آپ کے پیارے کی ذات کے ساتھ ہے۔ الغرض پتہ یہ چلا، جب خطرہ بندے کی اپنی ذات کو لاحق ہوتا ہے، اس پہ طاری ہونے والی کیفیت خوف کی کیفیت ہوتی ہے۔ جب خطرہ اس کے کسی متعلق کے ساتھ ہوتا ہے، طاری ہونے والی کیفیت خوف کی کیفیت نہیں ہوتی، غم کی کیفیت ہوتی ہے۔ آئیے اللہ رب العزت کے فرمان کی طرف۔ میرا رب فرماتا ہے، جنہیں میں ولایت عطا فرما دیتا ہوں، انہیں میں خوف بھی طاری نہیں ہونے دیتا، غم بھی طاری نہیں ہونے دیتا۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، جنہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قرب دے دیتا ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی وہ بے خوف ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو ان کے ساتھ تعلق اور ربط قائم کر لیتے ہیں، ان کے ساتھ نسبت جوڑ لیتے ہیں، میرا رب ان کے حوالے سے بھی انہیں پریشان نہیں ہونے دیتا، بلکہ فرماتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ میں تم سے بھی خوف کو اٹھا دیا ہے
اور جن کے ساتھ تمہارا تعلق ہے ان کے حوالے سے بھی تمہیں پریشان نہیں ہونے دوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، ماشاءاللہ، میرے رب کا وعدہ ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہ، بہت خوب۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت کے اندر 30 ایسے افراد ہوتے ہیں جب امت کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہو جاتی ہے وہ ان 30 کا وسیلہ پیش کر کے اللہ سے دعا مانگتے ہیں۔ رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہم تمترون و بہم تنصرون۔ جب ان 30 افراد کا اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جاتا ہے، اگر بارش نہ ہو رہی ہو اللہ بارش برسا دیتا ہے، قحط سالی خوشحالی میں بدل جاتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ وَبِهِمْ تُنْصَرُونَ، وہ 30 افراد ایسے ہیں جن کی بدولت اللہ امت کی فریاد پوری کر دیتا ہے، سبحان اللہ، ان سے ہر قسم کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور فرمان کا خلاصہ ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ایک ایسے بندے کو پیش کیا جائے گا جس کے نامہ اعمال کے اندر ایک نیکی بھی نہیں ہوگی، ساری زندگی برائیاں کرتے کرتے وہ مر کے جب رب کی بارگاہ میں جائے گا، میزان پہ اس کو لایا جائے گا، نامہ اعمال کا وزن کیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال کے اندر نیکی ایک بھی نہیں ہے، برائیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اللہ کے فرشتے اس کو پکڑیں گے، جہنم کی طرف لے کے چلیں گے۔ میرا رب ارشاد فرمائے گا، فرشتوں اس کے نامہ اعمال کا وزن پھر کیا جائے۔ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مالک و مولا وزن کس چیز کا کریں، توازن اور تقابل کس چیز کا کریں، نیکی تو ایک بھی نہیں ہے، برائیاں ہی برائیاں ہیں، عیوب ہی عیوب ہیں۔ اللہ فرمائے گا اس کی ایک نیکی ایسی ہے جو اس کے نامہ اعمال کے اندر درج نہیں ہے، نیکیاں لکھنے والے فرشتوں کے علم میں نہیں ہے، اس بندے کے علم میں بھی نہیں ہے، میرے علم کے اندر ہے، اس کو میزان پہ دوبارہ لے کر آؤ، اس کا نامہ اعمال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس بندے کو میزان پہ لایا جائے گا، نامہ اعمال تولا جائے گا، اللہ رب العزت وہ اس کی محفوظ کردہ نیکی اس کی نیکیوں والے پلڑے کے اندر رکھے گا، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، میرا رب فرمائے گا اس کو جنت کی طرف لے کے چلے جاؤ۔ اب وہ بندہ عرض کرے گا، مالک و مولا جنت کی طرف جانے سے انکار نہیں ہے، لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں ایسی کون سی نیکی ہے جو میرے نامہ اعمال کے اندر بھی درج نہیں ہے، مجھے اس کی خبر بھی نہیں ہے، میرے مالک و مولا مجھے اس کے بارے میں خبر دے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے پیارے بندے، ایک وقت تھا جب تو سویا ہوا تھا، سوئے ہوئے خواب غفلت کے اندر تیرا ارادہ بھی نہیں تھا، تو چاہتا بھی نہیں تھا، نہ چاہتے ہوئے جب تو نے پہلو بدلا، کروٹ بدلتے ہوئے تیری زبان سے نکلا اللہ، یہ محبت بھرا لفظ مجھے اتنا پسند آیا ہے، میں نے ساری زندگی کی برائیوں کی طرف نہیں دیکھا، بس اس ایک لفظ کی برکت سے میں نے تجھے جنت عطا فرما دی ہے۔ اب میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، قیامت کے دن ایک بندہ جس کے نامہ اعمال کے اندر برائیاں ہی برائیاں ہیں، اس نے اللہ کو پکارا، باوضو ہو کر نہیں، ارادے کے ساتھ نہیں، توجہ کے ساتھ نہیں، تہجد گزاری کرتے ہوئے نہیں، نہ چاہتے ہوئے، بغیر ارادے کے اس کی زبان سے اللہ نکلتا ہے، میرا رب اس کا لفظ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے۔ ایمان والو، جب تم توجہ کے ساتھ باوضو ہو کے، باادب ہو کے، ان آستانوں پہ بیٹھ کے میرے رب کو پکارو گے، پھر میرے رب کا یہ وعدہ ہے، میں تمہاری زبان سے نکلنے والے الفاظ کو رہگا نہیں جانے دوں گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، ایک بندہ مومن باوضو ہو کے اللہ کو پکارے، میرا رب اس کی فریاد کو رد نہیں کرتا۔ جس نے ساری زندگی رب کو راضی کر کے
اللہ اللہ کر کے رب کی بارگاہ میں مقام قرب اور مقام ولایت حاصل کیا ہے، جب وہ میرے رب کو پکارے گا پھر صرف اللہ اس کی فریاد کو سنتا نہیں، بلکہ جس کا تعلق اللہ کے اس بندے کے ساتھ جڑ جاتا ہے، میرا رب ان کے حال پہ بھی رحم فرما دے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔